أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون۔ اور کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے، کیوں نہیں بات کرتا ہم سے اللہ، یا کیوں نہیں آ جاتی ہمارے پاس کوئی نشانی۔ اسی طرح کی باتیں جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی کہتے رہے ہیں۔ ان کے دل ایک دوسرے سے متشابہ ہیں، ایک جیسے ہیں۔ ہم تو اپنی آیات واضح کر چکے ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنا چاہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 118 سے شروع کریں گے۔ اس آیت میں بھی مشرکین مکہ کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے، یعنی کتاب الہی کا علم نہیں رکھتے، وہ اس طرح کے اعتراضات نکالتے رہتے ہیں کہ اللہ کو کوئی نبی یا رسول کے ذریعے بات کرنے کی کیا ضرورت، پیغام بھیجنے کی کیا ضرورت، وہ ہم سے ڈائریکٹلی بات کیوں نہیں کرتا۔ یا پھر مکہ والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کے لیے کہتے تھے کہ اللہ صرف آپ ہی کو کیوں پیغام بھیجتا ہے، آپ میں ایسی کیا خاص بات ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت بدتمیزی سے کہا کرتے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم واقعی ہی اللہ کے رسول ہو جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے تو اللہ سے کہو کہ وہ ہم سے بات کرے تاکہ ہم اس کی آواز سن سکیں۔ کچھ آیات پہلے ہی ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس سے بھی بڑھ کر بڑی جسارت اور مجرمانہ مطالبے بنی اسرائیل کیا کرتے تھے اور کہتے تھے یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، اے موسیٰ ہم ہرگز تمہارا یقین نہیں کریں گے جب تک ہم خود اللہ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ پھر مشرکین مکہ کا مسلسل مطالبہ تھا کہ ہمیں کوئی نشانی، کوئی معجزہ دکھایا جائے۔ قرآن میں بار بار اللہ تعالیٰ ان کے ان مطالبات کو ریکارڈ کرتے ہیں، جیسے سورہ انبیاء میں آتا ہے بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ بل ہوا شاعر فلیأتنا بآیات کما ارسل الاولون۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کلام پریشان خیالات ہیں جو اس کے خوابوں میں آتے ہیں، بلکہ اس نے خود گھڑ لیا ہے، یعنی کہ اس قرآن کو اس نے خود گھڑ لیا ہے، بلکہ یہ تو شاعر ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ لائے ہمارے پاس کوئی معجزہ جیسے معجزات کے ساتھ پہلے رسولوں کو بھیجا گیا۔ یعنی کہ یہ تمام باتیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین میں کہا کرتے تھے۔ یا پھر جیسے سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ ان کے بیجا مطالبے ایک ایک کر کے بڑی ڈیٹیل میں ہمیں بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز آپ کی بات نہیں مانیں گے یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے ایک چشمہ جاری کر دیں، یا آپ کے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ بن جائے اور پھر آپ اس کے اندر نہریں بہا دیں، یا آپ آسمان ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں جیسا کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں، یا آپ اللہ اور اس کے فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آئیں، یا آپ کے لیے سونے کا ایک محل تعمیر ہو جائے، یا آپ آسمان میں چڑھ جائیں اور ہم آپ کے آسمان میں چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے یہاں تک کہ آپ اتار لائیں ایک کتاب جسے ہم خود پڑھیں۔ یعنی کہ یہ تمام مطالبے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشرائز کرنے اور تنگ کرنے کے لیے کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِم، ایسی ہی باتیں ہر دور میں ان سے پہلے بھی لوگ کرتے رہے ہیں، یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار قرآن میں پہلے نبیوں کی باتیں، ان کے قصے، ان کی قوموں کی سرکشی کے واقعات بتاتے ہیں۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے کہ یہ پہلی بار نہیں ہوا کہ کسی قوم نے اپنے رسول، اپنے نبی کا انکار کیا ہو، ٹارچر کیا ہو، دکھ دینے والی باتیں کی ہوں، شہر سے نکال دیا ہو، شاعر، مجنون یا جھوٹا کہا ہو۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب جب بھی کوئی حق کا پیغام لے کر آیا ہے اسے یہی سب کچھ برداشت کرنا پڑا ہے۔ قرآن کی سٹڈیز میں ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار سارے انبیاء ایک ہی پیغام لے کر آئے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ ہر بار ان کی قوم نے ان کو جھٹلایا، ایک جیسی باتیں، ایک جیسے تانے، ایک جیسے مطالبے، ایک جیسے الزامات۔ اللہ تعالیٰ سورہ داریات میں فرماتے ہیں
کذالک ما آتی الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون، یوں ہی ہوتا رہا ہے، ان سے پہلے کی قوموں کے پاس بھی کوئی رسول ایسا نہیں آیا جسے انہوں نے یہ نہ کہا ہو کہ یہ ساحر ہے یا مجنون ہے۔ اتواصوا بہ، کیا یہ ایک دوسرے کو اس کی وصیت کرتے چلے آ رہے ہیں؟ یعنی کہ ہر قوم دوسری قوم کو وصیت کر کے جاتی ہے کہ جب کوئی رسول آئے تو اس سے اس طرح کی باتیں کرنا۔ بل ہم قوم طاغون، نہیں بلکہ یہ سب سرکش لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر ڈائیگنوز کرتے ہیں کہ کیوں مختلف زمانوں میں مختلف لوگوں نے ایک ہی طریقے سے حق کے میسج کو جھٹلایا، ایک ہی طرح کی باتیں کی، جن کے کلچر، علم، لائف سٹائل، رہنا سہنا، زبانیں، سب کچھ ایک دوسرے سے الگ تھا۔ ان سب میں کامن کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تشابہت قلوبہم، ان کے دل کامن تھے، ایک جیسے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بالکل علم سے عاری مشرکین مکہ اور علم الکتاب کے ماہر بنی اسرائیل ایک ہی جیسی باتیں کر رہے تھے، ان کے دل ایک جیسے تھے۔ دل انسان کی خواہشات، محبتوں، ایموشنز اور جذبات کا مرکز ہوتا ہے۔ جب دل میں دنیا اور اس کی خواہشات بسی ہوں تو عقل چاہے ہزار گواہی دے، دل حق نہیں مانتا۔ جب جس قوم نے نبیوں کا انکار کیا، آپ ان کی کیس سٹڈیز دیکھ لیں، اس کی وجہ ان کے دل کا لگاؤ تھا، اٹیچمنٹس تھی، دنیا سے، اپنی خواہشات سے، اپنی شہوات سے، دولت سے، سٹیٹس سے، اپنے قبیلوں سے، اپنے آباء و اجداد سے۔ ہر زمانے، ہر وقت میں اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کی وجہ دل میں دنیا کی ضرورت سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ عقل مان بھی لے لیکن دل ہیلے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ ویسٹرن ورلڈ میں کتنے گورے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہیں، اسلام اور قرآن کی ڈیٹیلز سٹڈی کرتے ہیں، ان کی عقل پوری طرح سے حق کو تسلیم کرتی ہے لیکن دل نہیں مانتا، یا فیملی کے خوف سے، معاشرے میں اپنا مقام کھو دینے کے ڈر سے، اپنی آزادی کھو دینے کے ڈر سے، اپنا لائف سٹائل، طرز زندگی کی محبت میں عقل چاہے کچھ بھی کہے، دل تیار نہیں ہے۔ تشابہت قلوبہم، اسی لیے یہ لوگ حق کو نہ تسلیم کرنے کے بہانے ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ ہمیں آیات دکھائیں، ہمیں واضح نشانیاں دکھائیں، کوئی معجزہ دکھائیں تو ہم مانیں گے۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم تو اپنی آیات واضح کر چکے ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنا چاہیں۔ یعنی مسئلہ آیات کا نہیں ہے۔ جیسے ہر دور میں حق کا انکار کرنے والے تھے، ایسے ہی ہر زمانے میں چاہے کم تھے لیکن یقین کرنے والے لوگ بھی تھے۔ جو لوگ یقین کرنا چاہتے تھے وہ معجزہ نہیں مانگتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب اور اپنی تخلیق کی صورت میں اپنی آیات کو واضح کر چکا ہے، اور یہ نشانیاں یقین کرنے والوں کے لیے کافی ہیں۔ وہ لوگ کسی اور معجزے کے منتظر نہیں ہیں، اور جن لوگوں نے نہیں ماننا ان کو کوئی آیت، کوئی نشانی، کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ تعالیٰ بہت بار قرآن میں فرماتے ہیں وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر وہ دیکھ بھی لیں ساری نشانیاں تب بھی وہ ان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر آیت نمبر 119 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ بشیر اور نذیر بنا کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہیں کیا جائے گا جہنمیوں کے بارے میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ بالحق کے دو مطلب ہیں، ایک تو آپ کو سچ کے ساتھ، سچے میسج کے ساتھ، اس کتاب کے ساتھ بھیجا گیا ہے جو حق ہے اور اس میں کسی قسم کے کسی شک کی گنجائش نہیں، اور دوسرا بالحق کا مطلب ہوتا ہے ود اے پرپس، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے، بشیر اور نذیر بنا کے۔ ہم نے پچھلی آیت میں دیکھا کہ جب جب حق کا پیغام آتا ہے تو دو جماعتیں بن جاتی ہیں، ایک حق کو قبول کرنے والی قوم یوقنون، یقین کرنے والے لوگ، ان کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بن کے آئے، بشارت دینے والے، بشرا یعنی خوشخبری دینے والے۔ اور وہ خوشخبری کیا ہے کہ حق کے راستے پہ چلنے والا اس دنیا میں تو تکلیفیں برداشت کرتا ہے، مشکلات سہتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی اس کے لیے سکسیس ہے، جنت ہے، فلاح ہے اور خوشی ہے۔ اور دوسری کیٹیگری انکار کرنے والے لوگوں کی ہوتی ہے کہ جن کو جو مرضی نشانی دکھا دو ان کے دل انکار پہ ہی اڑے رہیں گے۔ ایسے لوگوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نذیر بن کے آئے، وارن کرنے والا، خبردار کرنے والا
کہ اگر تم نے حق کو تسلیم نہ کیا تو اس دنیا میں چاہے تم جو بھی موج ملا کر لو، الٹیمیٹلی تمہارے لیے جہنم کا عذاب اور سزا ہے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور جو کچھ کلام اللہ نے میرے ساتھ بھیجا ہے اس کی مثال ایک ایسے شخص جیسی ہے جو اپنی قوم کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے تمہارے دشمن کا لشکر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور میں واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں، بس بھاگو اپنی جان بچاؤ۔ اس پر ایک جماعت نے ان کی بات مان لی اور رات ہی رات اطمینان سے کسی محفوظ جگہ پر نکل گئے اور نجات پائی، لیکن دوسری جماعت نے اسے جھٹلایا اور دشمن کے لشکر نے صبح کے وقت اچانک انہیں آ لیا اور تباہ کر دیا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 6482۔ رسولوں اور انبیاء کے کندھوں پہ یہ ایک بہت بڑا بوجھ، ذمہ داری تھی، اپنی قوموں کو وارن کرنا، انہیں آگ سے، سزا سے، جہنم کے عذاب سے بچانا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ ذمہ داری اور بھی بہت بڑھ گئی تھی، کیونکہ آپ آخری نبی تھے، آپ کے بعد قیامت تک کوئی اور رسول اور نبی نہیں آئے گا، اور دوسری وجہ یہ کہ آپ صرف اپنی قوم کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور لوگوں کی مثال ایک ایسے شخص کی ہے جس نے آگ جلائی، جب اس کے چاروں طرف روشنی ہو گئی تو پروانے اور یہ کیڑے مکوڑے جو آگ پر گرتے ہیں اس میں گرنے لگے، اور آگ جلانے والا انہیں اس سے نکالنے لگا، لیکن وہ اس کے قابو میں نہیں آئے اور آگ میں گرتے رہے۔ اسی طرح میں تمہاری کمر کو پکڑ کر آگ سے تمہیں نکالتا ہوں اور تم ہو کہ اسی میں گرتے جاتے ہو۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 6483۔ اتنی بڑی ذمہ داری کا بوجھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت مشکل تھا۔ آپ رو رو کر لوگوں کی ہدایت کی دعائیں کرتے، دکھ میں مبتلا رہتے۔ سورہ کہف میں آتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ شاید اپنے آپ کو غم سے ہلاک کر لیں گے ان کے پیچھے اگر وہ ایمان نہ لائیں اس قرآن پر، اس بات پر۔ ایسے میں کفار اور اہل کتاب اگر آپ سے بے جا مطالبے کرتے کہ ہمیں نشانی دکھائیں، معجزہ دکھائیں، کوئی آیت دکھائیں، تب ہم آپ پر یقین کریں گے، ایمان لائیں گے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشر، بہت دباؤ محسوس کرتے کہ شاید اگر میں ان کو کوئی نشانی دکھا دوں تو یہ واقعی ایمان لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے قرآن میں بار بار آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ کا کام صرف میسج اور حق پہنچانا ہے، آپ ہدایت نہیں دے سکتے، کسی کا دل نہیں بدل سکتے، اور نہ ہی آپ سے گناہ گاروں اور جہنمیوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ وہ جہنم میں کیوں گئے۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ آپ کا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے اور حساب لینا ہمارا کام ہے۔ ہر نصیحت کرنے والے دائی کے لیے، ہر تبلیغ کرنے والے کے لیے یہ بات یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ انسان کا کام صرف دعوت دینا ہے، بلانا ہے، حق کا راستہ دکھانا اور سمجھانا ہے۔ بعض دفعہ ہم لوگوں کو بار بار سمجھاتے ہیں، وارن کرتے ہیں، کسی کو گناہ سے روکتے ہیں یا کسی کو نیکی کی ترغیب کرتے ہیں، لیکن ہم پھر مایوس ہو جاتے ہیں، دکھی اور ڈیسپریٹ ہو جاتے ہیں کہ ان کو ہماری بات کیوں سمجھ نہیں آ رہی۔ ہم نے کتنی بار سمجھایا ہے، ہم لوگوں کو بچانا چاہتے ہیں، پھر ہم غصے میں آ جاتے ہیں، فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں، ہمیں لگنے لگتا ہے کہ شاید ہم ان کو بچانے پہ قادر ہیں۔ ایسے میں یاد رکھنا ضروری ہے کہ انسان صرف پیغام دے سکتا ہے، ہدایت نہیں۔ ہدایت صرف اسی کو ملتی ہے جو سچے معنوں میں سنسیئرلی حق کی طلب رکھتا ہے، جس کا دل دنیا کے دھوکے میں پھنسا ہوا ہے، جو حق کا طالب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ غاشیہ میں یہی بات سمجھاتے ہیں اور کہتے ہیں فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یاد دہانی کراتے رہیے، آپ تو بس یاد دہانی کرانے والے ہیں، آپ ان پر دروغہ نہیں ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آیت نمبر 120 کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔